میرے پاکستانیوں، آج میں پہلے تو اب ملک کے معاشی حالات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ جب رجیم چینج آپریشن کانسپریسی چل رہی تھی تو ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ایک دفعہ ہماری معیشت ڈی سٹیبلائز ہو گئی، ایک دفعہ یہ ہل گئی، ایک دفعہ ایک سیاسی استحکام چلا گیا تو یہ سنبھال کوئی نہیں سکے گا۔ اور خاص طور پہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو لوگ 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا ملک کے مسئلے ان کے دور میں شروع ہوئے، تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے نہیں سنبھالنا۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری جو نیوٹرلز تھے ان کو پوری طرح میں نے آگاہ کیا، اور میں نے پھر سے میں بار بار یہ چیز اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے۔ اور شوکت ترین کو بھی جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے بھی پوری طرح سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ نہیں سنبھلے گی، اور یہ بڑا مشکل سے ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے۔ اور کیوں مشکل تھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں مشکل کیوں تھی۔ اسے کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں جو انرجی پرائسز ہیں، بجلی، تیل، پٹرول، کوئلہ، یہ ساری دنیا کے اندر ایک دم اوپر چلے گئے۔ کرونا کے بعد جو کہ ایک سپلائی سائڈ کے اندر ڈسرپشن دنیا میں آئی، یعنی جو اس سے نیٹ ورکس ٹوٹے کیونکہ کرونا میں لاک ڈاؤن شروع ہو گئے، تو اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ جب سپلائیز ٹوٹی انرجی پروڈکٹس کی تو قیمتیں اوپر چلی گئی۔ تو ہم جب آخری دن ہمارے حکومتوں میں تھے تو جو تیل تھا وہ 110 سے $115 پہ چلا گیا پر بیرل۔ آج بھی اوپر بھی گیا، 70-75 سے لے کے آج 85 پہ ہے۔ تو جب ہم تھے تو جب تیل اوپر جاتا ہے تو سب کچھ اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ باقی بھی جو کوئلہ اور گیس یہ سب اوپر چلے گئے۔ تو ہمارے لیے مشکل تھا بڑا، کیونکہ ہم بڑا بیلنس کر رہے تھے کہ ایک طرف لوگوں کو بھی مہنگائی سے بچائیں، لیکن امپورٹڈ انفلیشن آ رہی تھی باہر سے، جو بھی چیزیں باہر سے آ رہی تھی۔ اب گھی، وہ پام آئل اوپر چلا گیا تو گھی کی بھی قیمتیں، دالیں اوپر چلی گئیں، تو ہم بڑی مشکلوں سے بیلنس کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی پوری کوشش کی بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت یہ سازش کو کامیاب ہونے دیا تو یہ سنبھلے گی نہیں۔ تو آج مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اب ادھر چلے گئے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ معیشت کے ایکسپرٹ سے آپ پاکستان میں پوچھ لیں، بلکہ باہر بھی جو مضمون لکھے جا رہے ہیں پاکستان پہ، فائنینشیل ٹائمز میں ابھی پاکستان کے اوپر مضمون آیا ہے، سارے اب ایک بڑا خوفناک اور خطرناک پاکستان کی ایک پکچر بتا رہے ہیں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 دنوں میں 33 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں، اور ان کے 9 مہینے میں 84 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ یہ کیوں گرا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ کیوں گر رہا ہے۔ روپیہ اس لیے گرا ہے کہ ہماری تاریخ میں سب سے خطرناک سٹیج پہ ہمارے فورن کرنسی ریزروز پہنچ گئے ہیں۔ آج ہمارے جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ $3.6 ارب ہے۔ میں صرف آپ کو موازنے کے لیے ہندوستان کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے میرے خیال میں $600 ارب سے زیادہ ریزروز ہیں، تو ہمارے آج $3.6 پہ ریزروز آ گئے۔ میں صرف آپ کو بتانا چاہوں کہ جب یہ نو کانفیڈنس کا یہ موشن داخل کروائی گئی تھی اسمبلی میں، اس وقت ہمارے ریزروز $16.4 ارب تھے۔ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو وہ 8 اور 9 ارب کے بیچ میں تھے۔ ہم نے ان کو ادھر سے اٹھا کے تو $16.4 ارب پہ ہمارے ریزروز تھے جب نو کانفیڈنس دائر ہوا یہ سازش کے تحت۔ تو
جب ادھر سے 16.4 سے آج پہنچ گئے 3.6 پہ. اس سے کیا ہوا؟ روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو گیا اور روپیہ گرنا شروع ہو گیا. تو یہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور میں یہ بار بار کہتے تھے تباہی کر دی ہم نے، مہنگائی کی تباہی کر دی. اس کے مہنگائی کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن روپیہ گر رہا ہے. اور بڑی وہ اسحاق ڈار وہاں سے سٹیٹمنٹس دیتا تھا لنڈن میں جدھر فرار ہوا تھا کہ میں نے یہ ڈالر کر دی اور میں یہ کر دوں گا. اور آپ کو پتہ ہے آتے ساتھ بھی اس نے پھر بڑھ کے ماری. تو وہ جو 84 روپیہ گرا ہے ہمارا ڈالر کے مقابلے میں صرف 9 مہینے میں. اب اس کا اثرات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، جن کا جینا مرنا پاکستان میں، جن کے روپے میں کماتے ہیں، جو تنخواہ دار ہیں اس ملک کے اندر، ان کے اوپر اب کیا اثر ہوا کہ اگر ان کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے تھے تو ایک دم ان کے روپے کی قیمت گرنی شروع ہو گئی. یعنی جو روپیہ خریدتا تھا اس میں اب وہ کم چیزیں خرید سکے گا. لیکن جن کے پیسے باہر لنڈن میں اور آف شور اکاؤنٹس میں ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑی محنت سے چوری کر کے پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستانیوں کی دولت میں کمی ہو رہی ہے، ان کی دولت اوپر جا رہی ہے. اور اس لیے میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں، اور میں آج آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میری قوم غور سے میری بات سن رہے. کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دو جس کی لیڈرشپ کے پیسے ملک سے باہر پڑے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مجھے بتائیں. جو اس وقت ملک کے اوپر مسلط ہے یہ زرداری اور شریف خاندان، ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں. ان کے تو ہر یہاں سے جو پیسہ چوری کرتے تھے ہنڈی والے سے باہر ڈالرز میں، اور جب منگوانا ہو تو پھر کسی پاپڑ والے اور چینی والے کے نام پہ منگوا لیا فیک اکاؤنٹس پہ، اور وہی زرداری نے کیا فیک اکاؤنٹس میں. یہ تو پیسہ اپنا باہر بھیج دیتے ہیں. لانچوں میں ان کے ڈالرز باہر جاتے ہیں. جہاز جاتا تھا تو دبئی جاتا تھا یا باہر چلے جاتے تھے پیسے. ان کے تو باہر پیسے پڑے ہیں. تو اثر کس کو ہو رہا ہے؟ اثر ہماری طرح کے لوگ جو اپنا سب کچھ بیچ کے، جنہوں نے باہر کمائی کی تھی. میں نے جب لنڈن کا اپنا فلیٹ بیچا تھا تو میں جب اپنا روپے میں وہ پاؤنڈز کو روپے میں لے کے آیا تھا تو 90 روپے کا ایک پاؤنڈ تھا. آج 300 روپے کا پاؤنڈ ہے. تو ہم جو اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیوں پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ لوگ باہر رکھیں. کیوں بیرون ملک پاکستانی اب پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں؟ کیوں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں جب روپیہ گرتا جا رہا ہے؟ وہ ڈالرز میں رکھیں تو ان کو نفع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بہت دور کے نقصانات ہیں پاکستان کو. لیکن میں اب ذرا آپ کو اپنی قوم کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر، اب میں خاص طور پہ پاکستان کے تنخواہ دار طبقے سے بات کر رہا ہوں. جو بھی مزدور ہے، دہاڑی دار ہے، پولیس والے ہیں، فوجی ہیں، بیوروکریٹس ہیں، جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، آج آپ سب غور سے سن لیں کہ یہ رجیم چینج کے بعد آپ کے اوپر اب کیا اثرات اس کے آنے والے ہیں. پٹرول جب ہم تھے، میں پھر سے یاد کرا دوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اس وقت $110 کے ارد گرد جا رہا تھا، تھوڑا اوپر تھوڑا نیچے. آج ابھی اوپر گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل، ابھی بھی وہ کوئی $85 کے قریب ہے. یہ $75 تک آ چکا تھا. لیکن ہمارے وقت پہ کتنا لیٹر بک رہا تھا پٹرول اور ڈیزل؟ 150 روپے لیٹر ہمارے دور میں پٹرول تھا اور 145 روپے ڈیزل بک رہا تھا. آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے وہ جب یہ روپیہ گرے گا تو روپے کی گرنے سے یہ اوپر چلا جائے گی اس کی قیمت. تو یہ اس کی قیمت اگر ٹیکسز مزید اور نہ لگائے گئے، 50 روپے لیٹر پٹرول اور 50 روپے لیٹر ڈیزل اوپر جائے گا یہ جو روپیہ گرا ہے. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں ذرا یہ آرام سے چیزیں سنیں آپ، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں
اور یہ جب میں کہتا جا رہا تھا کہ ان کو نہ بلکہ الیکشنز کروا دو، وہ بہتر تھا بجائے کہ یہ لوگ پھر آئیں اور یہ جو صرف ان کا تو مقصد اپنی چوری، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے تھے اور وہ کر لیے انہوں نے. تو یہ عوام کے لیے تو آئے نہیں تھے. عوام کو تو یہ اب جو چھوڑ کے گئے ہیں اب آپ کے سامنے. جب ہم تھے، ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 12% تھی مہنگائی، انفلیشن، جس کو سی پی آئی کہتے ہیں. کنزیومر پرائس انڈیکس اس وقت 12% تھی. آج وہ 35% پہ جائے گی. یہ جو اب روپیہ گرا ہے اس سے اب یہ جائے گی 35% کے اوپر. اور جو دوسری ایک اور جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ ہوتا ہے، وہ مہنگائی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے استعمال میں، کھانے پینے کی چیزیں، بجلی، گیس، جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہیں. وہ ہمارے دور میں ہم 16 روپے چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ یاد رکھیں تب قیمتیں سب سے اوپر تھی ساری. یہ جو گھی کی امپورٹس تھیں، یہ ایڈیبل آئل، یہ سب سے اوپر تھا. تو ہم اس پیک کے اوپر تھے تو تب وہ 16% تھی. یہ اب جائے گی 45 سے 50%. یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. اور جو چیزیں امپیکٹ ہو. اچھا، اسی دور میں صرف آپ کو بتا دوں، ہمارے دور میں 12% مہنگائی تھی. اس وقت ہندوستان میں 7% تھی. آج پاکستان میں 35% پہ چلی گئی ہے، ہندوستان میں 6% آ گئی ہے. تو وہاں مہنگائی کم ہوئی ہے. کیوں مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل ہے، قیمتیں نیچے آ گئی ہیں. تو وہاں 7 سے 6% آ گئی ہے، ہمارا 12 سے 35% پہ گئی ہے. تو سارے جو تنخواہ دار طبقے ہیں، آپ سوچ لیں کہ جب 35% مہنگائی ہوگی، آ گئی. مشکل وقت تھا ہمارے دور میں بھی، کرونا کا، انٹرنیشنل جو امپورٹڈ انفلیشن تھی اس کے ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو تب وہ سارے اوپر تھے. تو اب تو وہ نیچے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر آج مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر سے جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوگا. جو میں عام آدمی کی اب بات کرتا ہوں، میں باقی لمبی چیزوں کے اوپر نہیں جاتا، لیکن میں صرف ایک عام آدمی جس کی بنیادی ضروریات آٹا ہے. ایک عام گھرانہ ہے جو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک عام گھر ہے، اس کے اوپر جو اب آٹے کا خرچہ آئے گا، کیونکہ ہمارے دور میں آٹا تھا، آٹا گیا ہمارا 60 روپے اور آج وہ گیا 150 روپے پہ. یعنی تقریباً 2.5 گنا سے بھی تھوڑا زیادہ. تو آٹا جو عام لوگ، ایک ہم نے اندازہ لگایا اب 18,000 روپیہ صرف ایک گھر صرف روٹی لینے پہ خرچ کرے گا. تو کمائی صرف جائے گی ان کی، جو بھی پیسہ کمائیں گے 18,000 روپے ادھر. جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، پیاز ہمارے دور میں 44 روپے کلو تھا، آج وہ چلا گیا 230 روپے کلو. تو اگر روٹی آ بھی گئی تو اس کے لیے، پیاز کے لیے آپ کے سامنے، اور مرغی دگنی ہو گئی. اب بجلی پہ آ جائیں. دیکھیں بجلی جو ہے نا، یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ اب آ گئی. جو بجلی کے بل ہیں، لوگ پہلے سے شور مچا رہے تھے. ہمارے دور میں بھی لوگ شور مچا رہے تھے، کیونکہ بجلی سب کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہمارے 16 روپے یونٹ بجلی تھی تب، آج 36 روپے یونٹ ہے. لیکن اب اس کے یہ جو روپے گرنے کے بعد یہ پہنچ جائے گی، اس میں 8 روپے یونٹ مزید اضافہ ہوگا. گیس 47% گیس کی قیمتوں میں اب اضافہ ہوگا. اور ایک یہ سوچ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پچھلی جولائی سے گیس کی قیمتیں وصول کریں، 47% بڑھا کے ان کو وصول کریں. اس کا امپیکٹ عام لوگوں کو تو میں نے بتا دیا آپ کے اوپر کیا ہوگا، لیکن میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس کا امپیکٹ پوری معیشت کے اوپر کیا ہوگا. سب سے بڑا اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا پاکستان کی گروتھ ریٹ. یعنی جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کو گروتھ کہتے ہیں دولت میں، وہ اس پہلے گر رہا تھا. انڈسٹری بند ہو رہی تھی، کسان متاثر تھا. کسان نے صرف یوریا کے اوپر، ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یوریا کی جو قیمت بڑھی ہے
60 अरब रुपया किसानों का गया है सिर्फ इजाफी यूरिया की कीमत पे। ये जो गंदम की फसल उगानी है, जो उगाई थी उन्होंने, ये जो अभी कटेगी मार्च और अप्रैल में, 60 अरब रुपया सिर्फ गंदम उगाने के लिए यूरिया पे एक्स्ट्रा उनको इजाफा, उसकी महंगाई की वजह से इफेक्ट हुआ है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। आज पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, वो सारी मुतासर हो रही हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसीज बनाई रॉ मटेरियल बंद करने की, सोचे समझे बगैर, उससे मुतासर होगी एक्सपोर्ट्स। रेमिटेंसेस जो बाहर से डॉलर्स आ रहे थे वो कम हो गए हैं क्योंकि इतना बड़ा गैप हो गया था उसमें। एक तो वजह इन्होंने इसलिए कम किया है, इसलिए इन्होंने ये रुपए को गिराया। ये है जी, मैं सिर्फ बाकी चीज़ों पे आने लगा हूं, लेकिन ये है पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे। ये हर साल गवर्नमेंट जो मायशत के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाती है, मई के अंदर ये डॉक्यूमेंट पब्लिश हुई है, यानी कि इस हुकूमत ने ये डॉक्यूमेंट बनाई है, इकोनॉमिक सर्वे। ये जरा इकोनॉमिक सर्वे आप खोल के देख लें, इसमें आपको जो चीज़ें नजर आएंगी कि अप्रैल में पाकिस्तान मार्च अप्रैल में किधर खड़ा था। आपको हैरत होगी कि इस सब के कोरोना के बावजूद 2 साल कोरोना, इंटरनेशनल प्राइसेस सबसे ज्यादा ऊपर, जो जिसको मैं बार बार कहता हूं एनर्जी प्राइसेस, कमोडिटी सुपर साइकिल, वो सबसे ज्यादा। उसके बावजूद इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की चौथे साल में 6% ग्रोथ रेट हुई, 6% पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ी। आज ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये 0 से भी नीचे चली जाएगी, ये मनफी में चली जाएगी ग्रोथ रेट। अभी जिस तरह इंडस्ट्री बंद हो रही है, जिस तरह किसान मुतासर हो रहा है, जिस तरह हमारी सर्विसेज इंपैक्ट हो रही है, सारी बिजनेस स्लो डाउन है, तो ये तो अब बिल्कुल नीचे चली जाएगी। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा रोजगार के ऊपर? हमारी एक नौजवान आबादी है। मुझे बड़ा फख्र था कि हमारे दौर में 18 लाख नौकरियां हम हर साल मजीद बढ़ाते थे और हमने अपने 3 साल में 55 लाख नौकरियां बढ़ाई। मैं फिर से कहता हूं, ये कोरोना का दौर था, जब लॉकडाउन के दौर था, उसमें हमने 55 लाख नौकरियां बढ़ाई। अभी सिर्फ टेक्सटाइल वालों से पूछ लो, बाकी चीजें छोड़े, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पूछ लो कि उनको कितना नुकसान हुआ है, उनकी कितनी ज्यादा बेरोजगार हुए हैं सिर्फ टेक्सटाइल वर्कर्स। हमारे दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कार वर्कर्स नहीं मिलते थे, मजदूर नहीं मिलते थे। आज ये हालात है, आप फैसलाबाद जाके देख ले तो आपको नजर आ जाएगा कि किस तरह की बेरोजगारी है और मजीद आगे आ रही है। ये जो इसी में सर्वे में हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है तकरीबन 12% थी। ये 17 साल के बाद हमारी इंडस्ट्री भी ऊपर गई, हमारी ज़राअत भी ऊपर गए, हमारी सर्विसेज इंडस्ट्रीज भी ऊपर गई। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई। हमारे जो जिस रेट पे हमारा टैक्स बढ़ रहा था, ये भी रिकॉर्ड था पाकिस्तान में, 6000, ये इसमें सब कुछ है, 6000 अरब रुपए से ऊपर हमारा टैक्स कलेक्शन हो गई। तो हर चीज जब ऊपर जा रही थी, जब ये चेंज आया। अब मैं इसकी जरा आपको अगली चीज बताता हूं कि अब हम मुल्क जा किस तरफ रहा है। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि मुझे अब सबसे पहले तो खौफ आ रहा है कि जब मैंने पहले बात की थी कि ये जब मायशत नीचे चली जाएगी और इनके होते नीचे जाएगी, क्योंकि इसहाक डार जब 99 में जब छोड़ के गया था मायशत, तो तब भी वो लाइफ सपोर्ट मशीन पे थी, और इसके बाद 2018 में भी वो बुरी तरह छोड़ के गया था, एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं था, और अब आके उसने वहां ले गया कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अब बेल आउट करना है पाकिस्तान को, इसमें से जो निकालेंगे, जो हम अब उनसे भीख मांगेंगे, क्योंकि हमारी आमदनी की अब तो है ही नहीं, जिधर से हमने डॉलर कमाने थे वो तो नीचे जा रहे हैं, रेमिटेंसेस, और अगर एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है तो हमारे तो डॉलर कम हो रहे हैं अब। तो अब हमने किसी से हाथ फैला के जो भी मदद मांगेंगे, ये याद रखें कि वो एक कीमत मांगेंगे। खुदा ना खास्ता वो उस तरफ ना जाएं जो अब श्रीलंका को उन्होंने कहा कि 50% अपनी फौज कम करो। मिस्र को भी IMF ने कहा कि अपने
فوج کے خرچے کم کرو. تو جو بھی آپ بیل آؤٹ کرے گا وہ اب کنڈیشنز دے گا. تو پہلی تو کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دیں کہ ابھی انہوں نے مزید اور ٹیکسز لگانے ہیں کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن گر گئی ہے. 400 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے ہیں تو وہ بھی مہنگائی پیدا کرے گا. انہوں نے یہ جو پٹرول اور ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں تو وہ اور مہنگائی کرے گا. تو عام آدمی کو سارا کچھ افیکٹ کرے گا. لیکن سب سے زیادہ کہ یہ ملک ایک بڑا خواب پاکستان، اس کی سیکیورٹی کی ہر اس پاکستانی کو فکر ہے جس کا جینا مرنا اس ملک میں. وہ لوگ جن کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے ان کو اس کی فکر نہیں ہے. ان کو تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب مشکل آتی ہے باہر چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہاں پاکستان کے لوگوں کو ہے اور یہ میرا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرا یہ خطرہ ہے. دوسرا مجھے جو خوف آ رہا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں نے، اور یہ جو چند لوگ تھے جنہوں نے یہ رجیم چینج کے اندر پوری سازش کر کے گرائی تھی گورنمنٹ، مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی یہ پچھلے 8 مہینے میں کوئی سبق نہیں سیکھا. بجائے یہ جلدی ریئلائز کرتے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے اور یہ غلطی ٹھیک کرنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ تھا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ گرائی کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیں. اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا. بجائے اس طرف جانے کے مزید اور پاکستان کو دلدل میں ہم نیچے جاتا جا رہا ہے. کیسے ہو یہ رہا ہے کہ عوام کے خوف سے کہ عوام نے اب سوال پوچھنے ہیں. اب سارے تنخواہ دار طبقہ، مزدور، کسان سب اب سوال پوچھیں گے کہ یہ جو آپ سازش کے تحت ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے تھے کون ذمہ دار تھے اس کے؟ قوم سوال پوچھے گی. تو اس کے منہ بند کرنے کے لیے اب ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. بجائے یہ کہ وہ قوم کو فیصلہ کرنے دے کون کس کو وہ لانا چاہتے ہیں، ایک جمہوری طریقے سے، ایک صاف الیکشن سے وہ قوم الیکٹ کر لے وہ لوگوں کو جس کو بھی وہ لے کے آئے اور وہ اس کو مینڈیٹ دے کہ ہمیں اب اس مشکل وقت سے نکالیں. الٹا دوسری طرف نکل گئے ہیں. جو اس وقت طاقتور لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں. سب سے پہلے وہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہر حرکت ابھی یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کو ایک فیشزم کی طرف، ایک خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے. یہ میں پچھلے 7 مہینے سے دیکھ رہا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا خوف، جس طرح کی فیشسٹ طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کو، ہم جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن میں، کہ ایک ملک کے غداروں سے ایسے کیا جاتا ہے. میں تو یہ سوچتا تھا نا کہ ملک کا کوئی غدار ہو تو اس سے اس طرح کی چیزیں کی جائیں. کوئی بیرونی ملک سے کوئی اسپائے آیا ہوا کلبوشن ٹائپ، اس سے میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ اپنے لوگوں سے اس طرح کے جو اسٹریٹجی، جو ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں، اور جو کبھی کسی کو اعظم سواتی کو جو اس کے اوپر ظلم کیا صرف خوف پھیلانے کے لیے. فواد چودھری اس کو اٹھا لیا جس طرح، اور رات کے اچھا آتے بھی ہیں، چلے دن کے وقت آ کے اٹھائیں، وارنٹ دکھا کے اٹھائیں. رات کے اندھیرے کے اندر صبح کے 3 بجے اعظم سواتی کو، 6 بجے صبح فواد چودھری کو. یعنی ہم کوئی قوم کے مجرم ہیں. اور اس کے علاوہ جو میڈیا سے کیا، جو ارشد شریف سے کیا، میڈیا کے لوگوں کو صرف آواز بند کرانے کے لیے، اس ملک کی جمہوریت ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو ڈر سے کہیں لوگ ان چوروں کے پیچھے لگ جائیں. ساری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم گھبرا کے، ڈر کے ہم کہیں جی چلیں ٹھیک ہے جی یہ چوری قبول ہے. میں آج اپنی قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ملک کو ادھر دھکیل رہے ہیں، یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جانا ہے. ابھی اس طرف تقریباً پہنچ گئے ہم. یہ جو معیشت سے ہوا ہے، یہ جو مہنگائی آ رہی ہے، اور ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے، دوسری طرف بے روزگاری آ رہی ہے، اور تیسری طرف تنخواہ دار طبقہ ہے. جب اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی 10-12 دنوں کے اندر، وہ کیسے گھر گزارا کریں گے؟ تو یہ تو بھی آواز اٹھنے والی ہے اس قوم کے اندر. اور اس کے اندر جو ایک جمہوری طریقہ اسے نکالنے کا، ایک سیاسی استحکام پیدا کرنے کا،
اس کو ختم کر کے اور زیادہ خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے اور کونے سے لگایا جا رہا ہے جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان مزید دلدل میں پھنسے گا. ہمارا اس وقت حالات یہ ہیں کہ معیشت تو جا ہی رہی ہے، پاکستان کے چن چن کے ادارے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پارلیمنٹ، فیڈرل پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ گئی جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گیا؟ وہ پارلیمنٹ کیا ہے جدھر اپوزیشن ہی نہیں ہے؟ جو کہتا ہے میں نون لیگ سے ٹکٹ لڑوں گا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا. تو پارلیمنٹ ختم. ایف آئی اے کا کام ہے کرپشن پکڑنا، ایف آئی اے کا کام ہے جرم پکڑنا. ایف آئی اے کو صرف شہباز شریف کو وہ منظور چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کی ان کی چوری پکڑی تھی، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے ساری ایف آئی اے تباہ کر دی ہے. ایف آئی اے میں اپنے وہ چمچے ڈال دیے. ان سے کیا کر رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی شروع کروا دی ہے ہر ایک کے اوپر. کہ میرے اوپر 70 کیسز کیے ہوئے ہیں، 70 ایف آئی آرز ہیں میرے پہ. ساری ٹاپ لیڈر جس سے ڈر لگتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں. تو یہ کیا، اس سے کیا ہمارے منہ بند ہو جائیں گے؟ اس سے کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ ایف آئی اے، نیب جس نے ہمارے دور میں 480 ارب روپیہ ریکور کیا تھا 3.5 سالوں میں ملک کے لیے، 480 ارب روپیہ، آج 1100 ارب روپیہ جو نیب نے ریکور کرنا تھا وہ معاف کروا دیا چوروں کا. اور نیب کو پھر استعمال کر رہے ہیں. خیر وہ تو ٹوتھ لیس باڈی ہے، اس کے تو اپنی چوری بچانے کے لیے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. یعنی لائسنس دے دیا ہے پاکستان میں وائٹ کالر کرائم کو. آج طاقتور اب چوری کرے گا جو ملک سے پیسہ باہر بھجوا دیتا ہے. نیب کی کوئی اب طاقت نہیں رہے گی اس کو پکڑنے کے لیے، صرف چھوٹے چور اب پکڑے جائیں گے. ہماری عدلیہ، ہمارا انصاف کا نظام، اس کے اوپر جتنا پریشر ڈالا ہوا ہے، اور صرف پریشر کس لیے ڈالا ہوا ہے کہ رول آف لا کے لیے نہیں، رول آف لا نہ آئے اس کے لیے پریشر ڈالا ہوا ہے. اور ہمارے سامنے ابھی یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے، میں اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو قوم کو سمجھ آنی چاہیے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے نیوٹرل امپائر. یہ لے کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس لیے آئے تھے کہ کسی کو یہ خوف تھا کہ جی جو سٹنگ پارٹی الیکشن کروائے گی وہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروائے گی، اور اس لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا آئیڈیا آیا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ جو شرمناک ہو رہا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نام پہ، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہمارے بدترین مخالف کو وہاں بٹھا دیا، یہاں بھی اور پختونخوا کے اندر بھی؟ وہ بھی جب آپ کیبنٹ دیکھیں تو اس کا تحریک انصاف، سارے جو اینٹی تحریک انصاف ہے وہ وہاں کیبنٹ میں آ گیا، اور یہاں اس کو بٹھا دیا اور آتے ساتھ ہی کارروائیاں شروع کر دی ہیں جو فواد چودھری سے کی ہیں، اور باقیوں کے اوپر اب ایف آئی آرز بنا رہے ہیں. کیا یہ ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر؟ یعنی کوئی قوم کو اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ آپ ایک طرف نیوٹرل امپائر کھڑا کر رہے ہیں اور بدترین ہمارے مخالف یہاں کھڑے کر دیے لا کے. اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ میں ایک کیس صرف بتانا چاہتا ہوں، یہ جو جے آئی ٹی کا. اب جے آئی ٹی بنی تھی، میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. یہ بنی تھی جو میرے اوپر حملہ ہوا، جو مجھے قتل کرنے کی طاقتور لوگوں نے جو سازش کی، اور جو میں ابھی بھی میری ٹانگ اس سے ریکور کر رہی ہے، میری ہڈی پوری طرح نہیں ابھی تک جڑی. تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بننا چاہیے تھا ان کو کہ صرف الیکشن کروانے کے لیے. اس نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انتقامی کارروائی شروع کی، جو آن گوئنگ سکیمز وہ ختم کر دی ہماری، سب غیر قانونی. جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ لگے ہوئے تھے، جو نان پولیٹیکل لوگ تھے، ان کو ہٹانا شروع کر دیا. اور جو جے آئی ٹی ہے، جے آئی ٹی کو بند کر دیا. اب پروونشل جے آئی ٹی نے فائنڈنگز کی ہوئی تھی کہ ایک نہیں تھا، 3 شوٹر تھے. 2 جو ڈی پی او گجرات تھا اور جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا، ان دونوں نے پروونس کی جے آئی ٹی کی پروونس کی پولیس نے منع کر دیا کہ جی ہم اپنے فون بھی نہیں دکھاتے جن سے انہوں نے تصویریں لی تھی، اس کا ویڈیو بنائی تھی جو شوٹر تھا ندیم. اور جب انہوں نے یہ ثابت کر دیا 3 شوٹر ہیں، تو وہ ساری جو پورا بنایا ہوا تھا طاقتور لوگوں نے بیانیہ وہ ختم ہو گیا.
تو یہ ضروری تھا کہ طاقتور لوگ سب سے پہلے جو اس حکومت کے پیچھے ہیں کہ جے آئی ٹی کو ختم کریں. اب جے آئی ٹی کا جو انہوں نے ایک اینٹی کرپشن کا آدمی لے کے آئے ندیم سرور, اس نے کیا کیا ہے, اس نے آتے ساتھ ہی سسپینڈ کر دیا جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا, اور سارا جو جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے وہ سیل کر دیا. کس چیز کا ڈر ہے؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ آخر ایک سب سے بڑی پارٹی کے ہیڈ ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ انویسٹیگیشن کیوں بند کی جا رہی ہے؟ آپ چیلنج کر سکتے ہیں بعد میں, جب جے آئی ٹی کا رزلٹ آئے تو عدالت میں پیش ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر پوری دوسری طرف کی سائڈ کی آ سکتی ہے, لیکن انویسٹیگیشن کیوں بند کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا خوف زدہ ہے؟ اور میں آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے جب پہلی دفعہ پتا چلا جب ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی, تو مجھے پتا چلا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے. میں نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی. 4 لوگ تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا, اور میں نے بتا دیا, اور پبلک جلسے میں بتایا کہ یہ میں نے کر دیا, اور اگر مجھے کچھ ہوگا تو یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اگلا انہوں نے پلان بی بنایا, دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کیا جائے. وہ بھی مجھے پتا چل گیا. میں نے تب جا کے 2 پبلک جلسوں کے اندر بتایا کہ یہ کرنے لگے ہیں. پہلے انہوں نے ویڈیو بنائی, پھر میرے اوپر پوری سازش کی, پوری کیمپین بنائی کہ جی اس نے توہین کر دیا مذہب کی. وہ پوری سازش چلی, اور اس کے بعد میں نے پہلے بتایا, اور پھر انہوں نے تقریباً کامیاب ہو گئے تھے. تو اللہ کا کرم ہے, بچانے والا, زندگی دینے والا. اب یہ تیسرا پلان سی بنا ہے. آصف زرداری اس کے پیچھے ہے. کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے. سندھ حکومت سے یہ باقاعدہ, سندھ حکومت سے جو پیسہ لوٹتا ہے وہ یا الیکشن کے اوپر لگا دیتا ہے, یا سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز کو خریدنے پہ لگا دیتا ہے. جو بھی الیکشن آزاد کشمیر کا, گلگت بلتستان, بے تحاشا پیسہ پھینکتا ہے, کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. یہ پیسہ اس نے لگایا ہے ایک دہشت گرد تنظیم کو, اس نے پیسہ دیا ہے. سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے 3 طرف یہ فیصلہ ہوا ہے, اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے. میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں, اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے, اور آصف زرداری کے علاوہ. تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو نکلنا ہے, جیسے میں ٹھیک ہوں گا. میں نے تو اب الیکشن کیمپین پہ نکل جوں گا, نہیں تو ویسے کیمپین پہ نکلوں گا. لیکن میں تو بند میں نہیں ہوں گا, لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا, تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے, یہ انجوائے نہ کر سکے اس کے بعد زندگی. تو میں اس لیے ان کے نام لکھیں. لیکن میں اور اب آخر میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ دیکھیں اس وقت جو سب سے یہ جو فیشزم, جمہوریت کی تباہی, پارلیمنٹ کی تباہی, اداروں کی تباہی, صرف ایک مقصد کے لیے کہ ان کی چوری چھپ جائے, ان چوروں کی, اور کسی طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو ہرایا جائے, یا عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. تو یہ سب کچھ اس ملک کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں ایک ہی وجہ سے. خوف یہ ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ جو اصل سازش کی, یہ جن لوگوں نے یہ جو سب کچھ کیا ہے, وہ اس کو بچانے کے لیے اب یہ ساری ایک غلطی کر کے بجائے وہ غلطی ٹھیک کریں, مزید اور غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں. میں جو آخر میں اپنی عدلیہ سے اور اپنی عوام سے 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. اپنی عدلیہ سے, ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں. یہ وہ ایک قوم کی تاریخ میں فیصلہ کن وقت آ جاتا ہے جب ہر کوئی بے نقاب ہو جاتا ہے. یہ 8-9 مہینے کے اندر بہت لوگ بے نقاب ہوئے ہیں. وہ لوگ جو صحافت میں تھے, جو اداروں میں بیٹھے ہوئے تھے, سیاستدان, سب بے نقاب ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ شکر ہے قوم کو پتہ چل گیا کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف, وہ پنجاب سپیڈ اصل میں کیا تھی وہ اشتہاروں میں تھی, اور اسحاق ڈار کتنا بڑا جینیس وہ سب کو پتہ چل گیا.
لیکن اس وقت یہ عدلیہ کا بہت بڑا امتحان ہے. ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ٹائم ہے آپ کو اس ملک کی جمہوریت اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو بچانا. جس طرح کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی گئی ہے یہ توہین ہے اس قوم کی, یہ ہماری آئین کی توہین ہے. یعنی ایسے لوگوں کو بٹھا دیے لا کے, یہ کیسے نیوٹرل ہو گئے جو آپ کے بدترین دشمنوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا, اور پھر الیکشن نہیں ہو رہا ہے. آئین بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, اس پہ کوئی گنجائش نہیں, اور جو نہیں کرواتا آرٹیکل 6, یہ سیدھا سیدھا ہے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ گورنمنٹ پوری طرح کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو. ان کو کوئی فکر نہیں ہے جمہوریت اور آئین کی, ان کو صرف پڑی ہوئی ہے کہ ان کی کسی طرح ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے, عوام سے ڈرے ہوئے ہیں, اور ان سے بچنے کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کی مینڈیٹ کیا ہوتا ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے, رول آف لا کیا ہوتا ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. پیسہ بچا رہے ہیں انہوں نے. اور انہوں نے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, جیسے ہی مشکل وقت آ گیا باہر بھاگ جائیں گے ملک سے, کیونکہ ان کے سٹیکس پاکستان میں نہیں ہیں. تو جن کے سٹیکس پاکستان میں ہیں, میں اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. دونوں ملک کے آئین کو بھی پروٹیکٹ کریں, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ اس وقت نہیں کریں گے تو یہ ڈسینڈ ہو رہا ہے, تقریباً بنانا ریپبلک کی طرف چلا گیا. جس طرح کی 7 مہینے میں نے پاکستان میں حرکتیں دیکھی, بنانا ریپبلک کی طرف تقریباً پہنچ گیا. اور دوسرا, میں اپنی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کے لیے یہ اب ایک فائنل آزادی کی جنگ ہے, حقیقی آزادی کی. اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے کہ جی فلانے کو پکڑ لیں گے, یہ پکڑ لیں گے, جو بھی کر دیں گے. دیکھیں, یہ جو خوف کی غلامی ہے یہ بدترین غلامی ہے. سارے دنیا کے فرعون جو آئے ہیں وہ خوف کی وجہ سے لوگوں کو غلام بناتے تھے, اور جب بھی خوف کا بت ٹوٹتا تھا لوگ آزاد ہو جاتے تھے. لیکن لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے, گھر بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملتی. آپ کو سب کو تیار ہونا پڑے گا جدوجہد کرنے کا. میں آپ کو اپنی طرف سے بتا دوں کہ جب تک میں زندہ ہوں, میں اس سسٹم کا, کرپٹ سسٹم کا, ان چوروں کا, جو بھی مجھے غلام بنانے کی کوشش کرے گا, میں اپنی ملک کی اور اپنی آزادی کے لیے لڑوں گا, آخری سانس اور آخری گیند تک لڑوں گا. لیکن میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, تاریخ کے اندر یہ کبھی کبھی ایسے وقت آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آزاد کر لیں. آپ اگر اس وقت چپ کر کے بیٹھ گئے, اور جس طرح کا یہ ظلم کا نظام بنتا جا رہا ہے اور مزید ظلم بڑھتے جائیں گے, جس طرح ٹائم گزرے گا انہوں نے اور زیادہ ظلم کے ذریعے آپ کو غلام بنانا ہے. جس طرح آپ اپنی آزادی کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے جائیں گے, اللہ کی مدد آپ کے اوپر آئے گی. جہاد ہے ہی انصاف کے لیے جدوجہد کرنا, اس کو جہاد کہتے ہیں, اور یہ اللہ نے ہمارے پہ سب پہ فرض کیا ہے. تو میں یہاں آپ سب کو آج اپیل کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے آنے والے دنوں میں جس طرح کہ یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی آواز بند کرنے کی, ہمیں غلام بنانے کی, آپ نے جدوجہد کے لیے تیار رہنا ہے. میں انشاءاللہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ میں اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں. میں آخری دم تک کھڑا ہوں گا, اور آپ نے اس ملک کے مستقبل کو بچانے کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے. معیشت کا آپ نے دیکھ لیا حالات, آپ نے دیکھ لیے کہ یہ جس طرح کی مہنگائی 50 سال میں ایسی مہنگائی نہیں آئی جو اب آئی ہے, اور مزید ابھی اور آگے آئے گی. اور یہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈرا دھمکا دیں گے اور میڈیا کے پیسے دے کے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے تو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کو دبا دیں گے, یہ اس کے پر امید لگا کے بیٹھے ہیں. انسان کے حقوق ہوتے ہیں, جانوروں کے حقوق نہیں ہوتے. انسان اگر اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تو وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے اور وہ جانوروں کا نظام آ جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ میں آپ تیار رہیں. آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا, ہم سب کھڑے ہوں گے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. چند ہفتے, زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے انشاءاللہ میں کھڑا ہو جاؤں گا, اور میں انشاءاللہ پھر نکلوں گا. پاکستان زندہ باد.